پرانے زیور کا سچ۔ مریم ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدہ اور والد کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا خاندان نہ صرف غریب تھا بلکہ زندگی کی بنیادی ضروریات بھی مشکل سے پوری ہو پاتی تھیں۔ مریم کے والدین نے اپنی زندگی بہت سادگی میں گزاری تھی اور ہمیشہ محنت کرنے کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ مریم کی سب سے قیمتی یاد اس کی نانی کی تھی، جو اس کی زندگی میں ایک مضبوط ستون کی طرح تھی۔ نانی ہمیشہ اسے زندگی کے اہم اسباق سکھاتی اور اس کا دل بہت بڑا تھا۔ ایک دن جب مریم کی نانی کا انتقال ہوا تو گاؤں کے لوگ اس کی وفات پر بہت غمگین تھے۔ مریم نے نانی کے کمرے میں جا کر ان کی چیزیں دیکھنا شروع کی اور اچانک ایک قدیم طلا کا ہار نظر آیا جو مریم کی نانی کا پسندیدہ زیور تھا۔ یہ ہار بہت سادہ تھا لیکن اس میں کچھ ایسا تھا جو مریم کو اپنی طرف متوجہ کرتا۔ مریم نے اس ہار کو اٹھایا اور اس کے ساتھ بہت ساری یادیں جوڑی تھی۔ نانی ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ یہ زیور وہ صرف خاص مواقع پر پہنتی ہے اور اس کے بارے میں ہمیشہ راز کی طرح بات کرتی۔ نانی نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ یہ زیور کہاں سے آیا ہے، مگر مریم نے اسے اپنی گردن پر پہن لیا کیونکہ وہ نانی کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ جب مریم نے اس زیور کو پہنا تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس کی دکان میں گاہک زیادہ آنا شروع ہوئے، اس کا سامان تیزی سے فروخت ہونے لگا اور وہ دیکھنے میں پہلے سے زیادہ خوش نظر آنے لگی۔ ایک دن گاؤں میں ایک تاجر آیا اور مریم سے مل کر اس کے کاروبار کی تعریف کی۔ اس تاجر نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنے کاروبار میں مزید سرمایہ کاری کرے تو اسے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ مریم نے اس مشورے کو سنجیدگی سے لیا اور اس تاجر سے ایک بڑی رقم قرض لے لی تاکہ وہ اپنے کاروبار میں مزید توسیع کر سکے۔ چند ہفتے بعد مریم نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی تھی کہ وہ خود بھی حیران تھی۔ اس کا کاروبار دن با دن بڑھ رہا تھا اور اس کی دکان پر لوگوں کی قطار لگنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا سامان بہت تیزی سے فروخت ہو رہا تھا اور اس کی زندگی میں ایک نیا جوش تھا۔ ایک دن وہ بازار میں گئی اور اسی تاجر سے ملاقات کی جس نے اسے قرض دیا تھا۔ اس نے تاجر سے کہا، شکریہ، آپ کی مدد کی وجہ سے میرا کاروبار اتنی تیزی سے بڑھا ہے۔ تاجر نے مسکرا کر جواب دیا، یہ تو تمہاری محنت اور میری مدد کا نتیجہ ہے، لیکن تمہارے اندر ایک خاص بات ہے جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے۔ مریم نے یہ بات دل سے سنی اور محسوس کیا کہ جیسے کچھ غیر معمولی ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کاروبار میں کامیابی کو دیکھ کر بہت خوش تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ابھی تک کچھ کمی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی تشویش تھی کہ کہیں اس کی کامیابی کسی اور وجہ سے تو نہیں آ رہی۔ پھر ایک دن مریم نے اپنی دکان پر آتے ہوئے ایک نیا احساس محسوس کیا۔ اسے لگا جیسے وہ کچھ اور کھو رہی ہے۔ وہ پہلے جیسی سادہ اور ایماندار نہیں رہی تھی۔ وہ کبھی اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولتی تھی، مگر اب وہ کاروبار میں قیمتیں بڑھا کر اور مال کی کم مقدار بیچ کر زیادہ منافع کمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل تیز ہو رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی کامیابی کا راستہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہی مریم کا کاروبار بڑھتا گیا، ویسے ویسے اس کی زندگی میں ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے کاروبار میں جتنا منافع کمانا چاہتی تھی اتنا ہی وہ ایمانداری سے ہٹنے لگی۔ وہ گاہکوں کو کم مال دکھا کر زیادہ قیمتوں پر بیچنے لگی اور بہت جلد اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں جو سکون تھا وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن اس نے اپنی دکان میں آنے والے گاہک کو دھوکا دیا اور اس کے بعد اسے گہرا ملال ہوا۔ اس کے دل میں یہ سوال آیا کہ کیا یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنی سچائی سے دستبردار ہونا پڑے گا؟ وہ بہت پریشان تھی اور اپنے آپ کو دھوکا دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مریم نے سوچا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں آ رہا۔ وہ دولت میں اضافہ کر رہی تھی لیکن دل میں ایک بے چینی تھی۔ اس کے اندر جو سچائی تھی وہ تیزی سے ختم ہو رہی تھی اور وہ ایک ایسا انسان بنتی جا رہی تھی جو اب اپنے اصولوں سے دستبردار ہو چکا تھا۔ ایک دن مریم کی ملاقات ایک پرانے دوست فائز سے ہوئی۔ فائز بچپن میں اس کا ہم جماعت تھا اور اب ایک کامیاب کاروباری شخص بن چکا تھا۔ فائز نے مریم سے پوچھا، تمہاری زندگی میں یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ تم تو بہت زیادہ کامیاب ہو گئی ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں جو روشنی تھی وہ اب کہیں غائب ہو چکی ہے۔ مریم نے اپنی کامیابی کا راز بتاتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ میں نے اپنی نانی کے زیور کی بدولت حاصل کیا ہے۔ یہ ہار میری زندگی کا قیمتی حصہ ہے۔ فائز نے سر ہلایا اور کہا، مریم، تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زیور کی طاقت تمہیں خوشی نہیں دے رہی۔
تمہیں جو سکون چاہیے وہ تمہیں اس زیور سے نہیں ملے گا۔ مریم کے دل میں یہ بات گہرائی تک پہنچی۔ اسے اب یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی زندگی میں جو بھی کامیابی آ رہی تھی وہ جھوٹ اور دھوکے کی قیمت پر آ رہی تھی۔ مریم کی زندگی میں یہ فیصلے کا وقت تھا۔ وہ اس زیور کے راز کو جان چکی تھی اور اس کے دل میں ایک شدید تضاد تھا۔ کیا وہ اس زیور کو رکھے اور دولت کی طرف بڑھتی رہے، پھر وہ اپنے ضمیر کے سامنے سچائی اختیار کرے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے نانی کے زیور کو واپس رکھ دے گی۔ اس نے زیور کو اس کی قبروں کے قریب دفن کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اسے اپنی زندگی میں سکون ملے اور وہ صحیح راستے پر چل سکے۔ مریم نے دوبارہ اپنے کاروبار کو ایمانداری سے چلایا اور اپنی زندگی کو سچائی کے ساتھ گزارنا شروع کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہی سب سے بہتر ہے۔ اس کی زندگی میں سکون آیا اور وہ جان گئی کہ دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کا سکون ہے۔ اس نے اپنا کاروبار صحیح طریقے سے چلایا اور ایک نیا آغاز کیا جس سے اس کا دل بھی سکون سے بھر گیا۔ یہ کہانی مریم کی سچائی اور ایمان کی کامیابی کی داستان ہے، جو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتی تھی۔